مسلم سامعین محترم، کوئی زیادہ دیر سما خراشی نہیں ہے، بس مختصر جے وقت ایک دو فرمان معصومین توڑے سامنے رکھ سا۔ میں نے فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جشن دیکھ ماحول بڑھائے تاکہ پتہ چلے کہ جشن ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری جد زہرا سلام علیہ کے نام اللہ نے 9 رکھے ہیں۔ کتنے؟ 9 رکھے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بہت شرف ہے اگر پنجتن پاک کے نام خود اللہ نے رکھے ہیں اور صدیقۃ الکبریٰ کے نام جو ہیں اللہ نے 9 رکھے ہیں، اور باقی جو 4 ہے ان کا ایک ایک نام رکھا ہے۔ یہ فقط زہرا سلام علیہا اے شرف حاصل ہے کہ جس دن 9 نام ہوئے، باقی جو ہیں ان کے ایک ایک مرتبہ اللہ نے نام رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، معظم سامعین محترم، اور جس کا نام رب العزت رکھے اس دن نسبت اور مطابقت بائی سلیماس اور ہے، اور جس کا ہم اور تم نام رکھیں اس کی نسبت اور مطابقت اور ہے۔ توجہ ہے میری طرف، اور میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، وقت اپنے بھائیوں کو دینا ہے۔ لہذا جو ہم نام رکھتے ہیں اس میں مطابقت مناسبت نہیں ہوتی۔ بالخصوص ہم نے کسی کا نام رکھ دیا فاضل، ایسا ہی ہے نا، ہم نے نام رکھ دیا فاضل، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اسے الف بے پڑھنا نہیں آتی، ایسا ہی ہے نا۔ ہم نے کسی کا نام رکھ دیا اخلاق، ہے بد اخلاق میرے طرح۔ ہم نے کسی کا نام ہے بزدل انسان، بزدل انسان ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے فلک شیر۔ ہے بخیل ترین انسان، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے سخی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا زمانے میں، آپ کے سامنے گھبرا تو نہیں گئے۔ ہے بخیل ترین انسان لیکن ہم نے اس کا نام سخی رکھ دیا ہے۔ ہمارے نام مناسبت اور مطابقت نہیں ہے نظر آتی۔ جس کا نام رب العزت نام رکھے اس کی مناسبت اور مطابقت دیکھ کر نام رکھتا ہے۔ اگر کسی کی تعریف دیکھتا ہے تو اس کا نام محمد رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی کی بلندیاں پوری کائنات میں دیکھے سمیٹ کر اس کا نام علی رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی صفت جہنم سے چھڑانے والی ہو اس کا نام فاطمہ رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی کی گفتار کردار
حسن دیکھتا ہے تو اس کا نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے مناسبت اور مطابقت جو خالق کائنات دیکھتا ہے، ان میں سے وہی نام خود خالق کائنات رکھے۔ یہ پائنتن پاک کے نام بھی خالق کائنات نے رکھے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہی جو پائنتن پاک کے نام ہیں یہ خالق کائنات نے رکھے ہیں۔ اور کب رکھے ہیں؟ جب سے پائنتن پاک کے انوار کو خلق کیا ہے، اسی وقت یہ پائنتن پاک کے نام رکھے ہیں۔ اور کائنات خلق ہی نہیں تھی، یہ انوار خلق ہوئے، اسی وقت یہ نام پائنتن پاک کے اللہ نے رکھے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کن ناموں کا واسطہ دیا ہے؟ ان پائنتن پاک کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ اگر یہ پہلے نام نہ ہوتے تھے حضرت آدم کیوں واسطہ دیتا؟ عزیزان گرامی، معظم سامعین محترم، یہ خالق کائنات نے نام رکھے ہیں۔ اور بعض خالق کائنات نے انبیاء کے بھی نام رکھے ہیں۔ جس نے وقت نہیں ہمارے پاس، جناب حضرت زکریا علیہ السلام، جناب جیسے کہ یحییٰ کا نام رکھا، حضرت زکریا یہی دعا کرتے تھے، میرا مالک مجھے ایک فرزند عطا کیجئے۔ جناب خالق کائنات نے حضرت زکریا کو یہ فرزند عطا کیا، اور خالق نے فرمایا، اور خالق کائنات نے جناب حضرت زکریا کی دعا کو مستجاب کیا، اور خالق نے فرمایا یا زکریا مبشروکا، یا زکریا مبشروکا اسمہ یحییٰ، ہم نے آپ کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ پہلے کائنات میں کسی اس نام کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور میں مختصر سا کروں، زیادہ نہ جاؤں، یہ تو بہت موضوع لمبا ہے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا، اللہم صلی علی محمد، جو 9 نام میں نے بتائے ہیں، جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا جو نام مشہور ہے جناب فاطمہ سے ہے۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ فاطمہ یعنی کہ جہنم سے چھڑانے والی۔ عزیزان گرامی، معظم سامعین محترم، جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری دختر، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر فاطمہ، اگر کوئی آپ پر صلوات پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی درود پڑھے تو اللہ اس کا مقام میرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسی صلوات پڑھ لیں۔ اور یہ سوال ہوا تھا نا بھائی سلیم، رسول خدا اور ایمہ علیہ السلام سے، کسی نے پوچھا آپ کی جد ایمہ معصومین سے فرمایا، پوچھا گیا آپ کی جد کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اور پہلے رسول خدا سے پوچھتے ہیں ان کی زبانی۔ جو کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ
اس لیے اِنَّا أَدْخِلَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَشِيَّتُهَا وَمُحِبُّهَا، میری بیٹی دی جو ذریت پر محبت رکھے اور شیعوں پر شیعہ جو ہیں اور جو بھی محب ہیں، من النار، ان کو بچوائے گی، چھڑائے گی جہنم سے۔ اس لیے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ من النار یعنی کہ جہنم سے چھڑانے والی، اس لیے میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کسی شخص نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، آپ کی جد کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری جد کا نام اس لیے فاطمہ ہے جو کل مخلوقات جو ہے صفت ہے اس کی تعریف، اس کی معرفت پہ عاجز ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو معرفت ہو فاطمہ، اس میں معرفت میں کل مخلوقات میں عزیزان گرامی بزرگ جوان، اور اس میں انس بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہر چیز جو خالق پروردگار کی طرف جو ہے ہر چیز آ جاتی ہے۔ جبریل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، جو کچھ ہی ہے یہ عاجز ہیں۔ جناب زہرا سلام علیکہ، اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایت اللہ وحید خرسانی فرماتے ہیں اور کسی کو جناب فاطمہ کا مقام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ شیعہ بھی یہ غلط فہمی میں نہ رہے، یہ ایت اللہ وحید خرسانی فرماتے ہیں کہ ہم نے فاطمہ کو پہچانا ہے، نہیں کسی نے بھی نہیں پہچانا جناب فاطمہ کو۔ یہ تو قیامت کا دن آئے گا، روز قیامت کا دن آئے گا، اس وقت اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ روز میدان معاشر میں جناب فاطمہ کی عظمت کا پتہ چلے گا، جو فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، معظم سامعین محترم، بس ایک ہی فرمان معصومین امام باقر علیہ السلام دا پیش کردہ زامتہ تمام، میں اپنے بھائی کو ٹائم دوں، ایک ہی فرمان سن لیں، جناب امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھ لیں۔ صادقین آل محمد، ایک صحابی صادقین کا جلیل القدر ہے، نام ہے اس کا محمد ابن مسلم سقفی۔ یہ صادقین کا صحابی ہے، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے امام کا، اور یہ فرماتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی یہ سنا تھا کہ میری جد پاک حضرت زہرا سلام علیہ میدان معاشر میں ایک نور کا منبر نصب کیا جائے گا۔ بس ایک منٹ میری طرف متوجہ ہو، میدان معاشر میں نور کا منبر لگایا جائے گا، اور کون سی جگہ پر؟ جہاں سے جہنمی لوگوں کو ملائکہ پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اسی راستے پہ جناب بی بی زہرا سلام علیہ کا منبر نصب ہوگا۔ اور معاشر کے دن ہر انسان، ہر بشر پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ میری طرف متوجہ ہونا،
کسی کے میں پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ مومن ہے، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ منافق ہے. یعنی کہ لوگ معاشر کے دن پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، یہ مجرم ہے اور یہ مومن ہے. جب ایک بیوی کا حبدار ہوگا، محبی ہوگا، گناہوں کی کثرت سے، اور لہذا میں یہ بات سمجھا دوں آپ تک پہنچ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے آپ سمجھ جائیں. میں نے کہا کہ ایک محبی ہوگا، گناہ گار ہوگا، کثرت سے گناہ اس کے ہوں گے، لیکن اسے اللہ حکم دے گا اپنے فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی طرف لے جائیں. لیکن جب وہ ملائکہ اس کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہوں گے، اسی راستے جناب جہاں پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا منبر نصب ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا محب. جب بی بی دیکھے گی کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہوا ہے تو بی بی ہاتھ بلند کرے گی، یا اے میرے اللہ، اے پروردگار، نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، یہ ہے محبی ہے، یہ اس کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خالق دی آواز آئے گی، اے میری کنیز فاطمہ، اے میں تو سچی ہے، لیکن میں اس سے گناہ دی وجہ تو، کثرت گناہ دی وجہ تو اس کو میں جہنم کا حکم دیا ہے فرشتوں کو، لیکن میں چاہتا ہوں آج پورے عالمین، مرسلین، انبیاء، اول و آخرین سارے جمع ہیں، میں کہتا ہوں کہ تو فاطمہ ان کی شفاعت کریں، میں شفاعت کو قبول کروں، اس سے میں جنت میں مقام عطا کروں. لیکن آج پتہ چل جائے گا اہل معاشر کو فاطمہ کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، یہ شفاعت بھی کرے گی.